السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی کلرفل، کھٹے، میٹھے اور ایک دم سافٹ دہی بڑے۔ ریسیپی کے سارے انگریڈینٹس آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور ریسیپی کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ بھی میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ اینڈ تک ضرور دیکھیے کیونکہ اس میں زندگی کے بہت گہرے سبق ہے۔ مصر کا بادشاہ فرعون اپنی طاقت پر اتنا غرور کرتا تھا کہ کہتا تھا میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اس نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ بنی اسرائیل جو ایک مظلوم قوم تھی انہیں غلامی میں جکڑ رکھا۔ عورت کے بچوں کو زندہ رہنے دیا جاتا، لیکن ہر لڑکے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا۔ یہ ظلم انسانیت کی انتہا تھی۔ ایسی ہی خوفناک صورتحال میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی ماں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں ایک ٹوکری میں رکھ کر نائل ندی میں چھوڑ دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، وہی موسیٰ جن کو قتل کرنے کے لیے فرعون کے سپاہی تلاش کر رہے تھے، انہیں فرعون کے محل میں لا کر پالا گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، یعنی جسے مروانا تھا اسی کے گھر میں اللہ نے موسیٰ کو پناہ دی۔ بچپن کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، اللہ نے انہیں اپنا نبی بنایا، انہیں نبوت ملی، اور ان کے ذریعے اللہ نے ظلم کے خلاف خدا کا پیغام بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ جاؤ اور فرعون کو سمجھاؤ کہ صرف اللہ کو اپنا رب مانو۔ موسیٰ نے بہت ادب سے کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ لیکن فرعون نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے خلاف بولنے کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا یعنی لاٹھی زمین پر پھینکی اور وہ ایک زندہ سانپ بن گئی۔ پھر اپنا ہاتھ نکالا تو چمک اٹھا۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا، لیکن فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے اور اپنے جادوگر بلائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اپنا جادو دکھاؤ، میں اپنا معجزہ دکھاتا ہوں۔ جب انہوں نے ڈوری اور رسے پھینکے تو سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا پھینکی اور وہ سانپوں کو نگل گئی۔ جادوگر ترنت سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ انہوں نے سجدہ کر لیا اور ایمان لے آئے، لیکن فرعون کا دل اور بھی سخت ہو گیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو مارنے کا پلان بنایا۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ رات کے اندھیرے میں موسیٰ اور ان کی قوم چل دیے۔ صبح جب فرعون کو خبر ملی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے نکل پڑا۔ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، اب ہم تباہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کبھی نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ بنا دے گا۔ پھر انہوں نے اپنی عصا سمندر پر ماری اور اللہ کے حکم سے سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ سمندر کے بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے، اور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس راستے پر آیا تو سمندر کی لہریں لوٹ آئی۔ فرعون اور اس کی فوج ہمیشہ کے لیے ڈوب گئے۔ فرعون نے ڈوبتے وقت کہا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، لیکن اللہ نے جواب دیا اب جب موت آ گئی ہے، آج تیری لاش بچائی جائیں گی تاکہ تو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بن سکے۔ دوستو، فرعون کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے، جو قرآن کی سچائی کی گواہی دیتی ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم چاہے کتنا بھی بڑھ جائے، ایمان اور صبر کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ پر یقین رکھنے والے کے لیے سمندر بھی راستہ بن جاتا ہے، اور غرور کرنے والے فرعون جیسے لوگ اپنی طاقت کے باوجود تباہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ واقعہ پسند آیا ہو اور یہ ریسیپی بھی دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی اور ریسیپی اور واقعہ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔